بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک پاکستانی مجاہد جو خود کو جہاد کشمیر میں شامل کر چکا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں پاکستان، پاک آرمی اور ISI زندہ باد کا نعرہ لگانا نہ بھولیں۔ اس نے نظریں اپنی کاپی پر لگائے ہوئے ٹیڑھے میڑھے اسٹینوگرافروں والے نشانات پر لگا دیں اور آہستہ آہستہ اردو میں خط کی عبارت کا خفیہ مفہوم سنانا شروع کر دیا۔ اس عبارت کو ڈی کوڈ کرنے کے بعد جو مفہوم سامنے آیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستان کے دو بہت بڑے مال بردار جہاز کسی دوسرے ملک سے انتہائی حساس اور دشمن کے حملے کی صورت میں کام آنے والا جدید ترین دفاعی ساز و سامان کی باری کھیپ لے کر 2 دن کے بعد کراچی کے ساحل پر لگنے والے تھے۔ راہ کے ان دہشت گردوں کا منصوبہ ان دونوں جہازوں کو ساحل پر ہی بیشتر اس کے کہ ان میں سے سامان اتار کر اسٹوروں میں رکھا جائے، دھماکوں سے اڑا دینے کا تھا۔ اس خط میں خفیہ الفاظ میں اسرائیلی ایجنٹ سے کہا گیا تھا۔ اب میں اس خط کی تھوڑی سی ڈی سائفر کی گئی عبارت یہاں بتاتا ہوں، جس میں لکھا تھا: میں نمبر 4 منوڑا نمبر 3 کی پہاڑی کی اوٹ سے سرخ ٹارچ کے 3 سگنل دوں گا۔ نمبر 5 میرے سگنل پر دھماکہ خیز مواد کا کریٹ لے کر میرے پاس آ جائے گا۔ نمبر 2 اور نمبر 1 تمہارے پاس ہی رہیں گے اور جائے واردات سے ہمارے فرار کا بندوبست کریں گے۔ ہمارا ایکشن سوموار کی رات کو ٹھیک 12 بجے شروع ہو جائے گا۔ یہ فائنل ہے۔ دشمن کا ایک انتہائی تباہ کن منصوبہ بے نقاب ہو چکا تھا۔ اس وقت مجھے یہی خیال آیا کہ خدا نخواستہ اگر یہ لوگ اس منصوبے میں کامیاب ہو جاتے تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ میں نے اپنی دلی کیفیات اندرانی پر بالکل ظاہر نہ ہونے دی اور افسرانہ لہجے میں کہا: بالکل ٹھیک ہے، سارا پروگرام دلی سرکار کی اسکیم کے مطابق جا رہا ہے۔ میں اس سیکرٹ خط کے بعد ضروری پوائنٹ نوٹ کر لیتا ہوں تاکہ دلی ہیڈ کوارٹر کو اپنی رپورٹ میں لکھ کر بھیج سکوں۔ میں نے اندرانی کی نوٹ بک میں سے ایک کاغذ نکال کر اس پر ضروری باتیں، مثلا نمبر 4 کا منوڑا کی نمبر 3 پہاڑی کی اوٹ سے سرخ ٹارچ کا سگنل دینا، اور دوسری جانب سے نمبر 5 کا دھماکہ خیز مواد کا کریٹ لے کر آنا، اور نمبر 2 اور نمبر 1 کا پیچھے رہ کر دہشت گرد نمبر 4 اور نمبر 5 کے فرار کا بندوبست کرنا، اور ایکشن کی رات کا ٹائم وغیرہ نوٹ کر لیا اور اندرانی سے کہنے لگا: ابھی تک سب کام پروگرام کے مطابق ہو رہا ہے۔ مجھے بھگوان سے پوری آشا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے دونوں جہازوں کو سمندر میں غرق کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں آج رات ہی اپنی ایمبیسی کے ذریعے دلی ہیڈ کوارٹر کو فل رپورٹ بھیج دوں گا۔ اندرانی نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا: سر، رپورٹ میں یہ ضرور لکھ دینا کہ اندرانی اپنی ڈیوٹی پوری طرح نبھا رہی ہے۔ میں نے کاغذ طے کر کے قمیض کی جیب میں رکھتے ہوئے کہا: اس کی تم فکر نہ کرو، یہ میں لکھ دوں گا، لیکن تمہارے بارے میں جو سفارش کروں گا وہ آگے چل کر تمہاری کارکردگی دیکھنے کے بعد کروں گا۔ اندرانی نے میرے قریب ہوتے ہوئے کہا: سر، میری طرف سے آپ کو کبھی کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں آپ کے حکم کے مطابق ہی چلوں گی۔ اب تم واپس اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں اب نمبر 4 اور نمبر 5 کی نگرانی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا کام ٹھیک طرح سے کر رہے ہیں یا نہیں۔ تمہاری ضرورت پڑی تو میں تم سے رابطہ قائم کر لوں گا۔ اس دوران اگر ان لوگوں کو پروگرام میں کوئی تبدیلی کرنی پڑی تو تم مجھے فون پر اطلاع کر دینا۔ اوکے؟ اوکے سر، اندرانی نے سیکرٹ خط کو طے کر کے اپنے پرس میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اندرانی الگ ٹیکسی میں اپنے ہوٹل واپس چلی گئی اور میں الگ ٹیکسی لے کر واپس آ گیا۔ میرے اندر ایک ہیجان سا مچا ہوا تھا۔ 2 دن بعد دشمن ایک تباہ کن منصوبے پر عمل کرنے والا تھا اور اس کے مقابلے کے لیے میں بالکل اکیلا تھا۔ میں اگر چاہتا تو کراچی کی پولیس کو رپورٹ کر کے اس منصوبے کو ناکام بنا سکتا تھا، مگر اس صورت میں بھارتی دہشت گرد نمبر 4 اور نمبر 5 ہی پکڑے جاتے۔ دہشت گرد نمبر 2 اور دہشت گرد نمبر 1 یقینی طور پر اسرائیلی ایجنٹ کے ساتھ ہی مفرور ہو جاتے۔ مفرور ہونے کے بعد یہ لوگ کوئی دوسری تباہ کن تخریبی کارروائی کر سکتے تھے۔ یہ سب کچھ رہا کہ یہ دہشت گرد نمبر 1 اور نمبر 2 اسرائیلی ایجنٹ کی سرکردگی میں جوابی کارروائی کے طور پر ہنگامی بنیادوں پر کرتے، اور عین ممکن تھا کہ اندرانی کو اس کی پیشگی اطلاع نہ ہوتی۔ ان دونوں دہشت گردوں کو پاکستانی پولیس کے ہاتھوں پکڑوانے کا صرف ایک ہی فائدہ ہوتا کہ ہمارے دونوں مال بردار جہاز تباہی سے بچ جاتے، اور یہ کام میں اور سلطان بھی کر سکتے تھے۔ یعنی ہم 2 دن بعد رات کے 12 بجے ان دونوں دہشت گردوں کو بڑی آسانی سے دبوچ کر وہیں ہلاک کر سکتے تھے اور پاکستانی جہازوں کو تباہی سے بچا سکتے تھے۔ لیکن ہمیں ان دونوں دہشت گردوں کی لاشوں کو اس طرح غائب کرنا تھا کہ اسرائیلی ایجنٹ کو معلوم ہی نہ ہو سکے کہ اس کے دونوں آدمی ڈائنامائٹ کے کریٹ سمیت کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ ان حالات میں اسرائیلی ایجنٹ یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ ممکن ہے ٹارگٹ پر پہنچنے کے بعد کوئی ایمرجنسی پیدا ہو گئی ہو اور دونوں دہشت گرد ڈائنامائٹ کے کریٹ سمیت کسی محفوظ مقام پر جا کر روپوش ہو گئے ہوں اور وہ اس سے رابطہ قائم کریں۔ یوں یہ لوگ اتنے الرٹ نہ ہوتے جتنے دونوں دہشت گردوں کی کراچی پولیس کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد یقینی طور پر ہو سکتے تھے۔ پھر تو اسرائیلی ایجنٹ دوسرے دہشت گردوں اور اندرانی کے ساتھ کراچی سے فوراً روپوش ہو جاتا۔ یہ میں نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت سب سے ضروری کام یہ تھا کہ کسی طرح سلطان کو اندرون بلوچستان سے فوری طور پر کراچی بلایا جائے۔ وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ 2 دن بعد دشمن زبردست تباہی پھیلانے والا تھا۔
ایک خیال یہ بھی میرے دل میں آیا کہ فوراً کراچی پولیس کو رہا کہ اس منصوبے کی خبر کر دوں۔ پھر خیال آیا کہ اس طرح باقی دہشت گردوں کو فرار ہونے کا موقع مل جائے گا۔ میں اس گینگ کے سارے افراد کو ہلاک کرنا یا پکڑوانا چاہتا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ دہشت گرد اب ہمارے جہاز تباہ نہیں کر سکیں گے۔ ہم عین موقع پر پہنچ کر ان دونوں یعنی نمبر 4 اور نمبر 5 کو ہلاک کر دیں گے۔ میں نے رشید صاحب سے اس منصوبے کا بالکل ذکر نہ کیا، اسے صرف اتنا کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح سلطان کو فوراً کراچی بلوا لوں۔ رشید کہنے لگا، مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں ہے، میں اسے کراچی بلانے کا بندوبست کیے دیتا ہوں۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ لاہور میں ہے، لیکن ان کا فون نمبر معلوم ہونا چاہیے۔ میں اسے ٹکٹ بھجوا دوں گا اور فلائٹ کی سیٹ بھی کنفرم کرا دوں گا۔ میں اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ لاہور میں نہیں ہے، بلکہ اندرون بلوچستان ایک گاؤں میں ملنگ بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے رشید صاحب سے کہا، اس کا فون نمبر اتفاق سے میں ساتھ نہیں لا سکا۔ بہرحال میں کسی دوسری جگہ فون کر کے اسے پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے رشید صاحب کے سامنے کراچی میں یوں ہی 2-4 نمبر ڈائل کیے اور پھر ریسیور رکھ دیا اور کہنے لگا، میرا خیال ہے میں خود ہی لاہور چلا جاتا ہوں۔ رشید صاحب نے فوراً کہا، میں دیکھتا ہوں لاہور کی کس فلائٹ میں سیٹ مل سکتی ہے۔ میں نے اسے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ابھی میری سیٹ کنفرم نہ کرائے۔ یہاں جو کام آن پڑا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ سلطان کے بغیر ہی ہو جائے۔ میں نے خود سلطان کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اگرچہ مجھے یقین تھا کہ سفر بڑا لمبا ہے، کوئی ریل گاڑی یا ایئر سروس اس علاقے میں براہ راست نہیں جاتی۔ 2 دن تو مجھے آنے جانے میں ہی لگ سکتے تھے، اور 2 دن بعد دہشت گرد سیل سمندر پر خوفناک دھماکے کرنے والے تھے۔ میں نے اس وقت سلطان کے پاس جانے کا ارادہ تبدیل کر لیا اور فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اکیلا ہی دشمن کے مشن کو ناکام بناؤں گا، خواہ اس کے لیے مجھے اپنی جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اور اگر صورتحال زیادہ سنگین شکل اختیار کر گئی تو میں کراچی پولیس کو دشمن کے منصوبے کی بھی خبر کر دوں گا۔ میں انہی خیالات میں الجھا ہوا رشید صاحب کی ٹریول ایجنسی کے اوپر والے کمرے میں آ کر بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ ٹیلی فون یہاں بھی تپائی پر پڑا تھا، مگر وہ میرے لیے بیکار تھا۔ میں اس پر سلطان کو حالات سے آگاہ نہیں کر سکتا تھا۔ 1-2 منٹ تک ٹہلتا رہا، پھر کرسی پر بیٹھ گیا، پھر اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر نیچے بازار میں ٹریفک کو دیکھنے لگا۔ ذہن طرح طرح کے اندیشوں اور خدشات میں الجھا ہوا تھا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ مجھے خیال آیا کہ ضرور اندرانی نے فون کیا ہوگا، کیونکہ وہی اس نمبر پر مجھے فون کر سکتی تھی۔ کسی دوسرے کو میں نے نمبر ہی نہیں دیا ہوا تھا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا تو دوسری طرف سے سلطان کی آواز سنائی دی۔ سکندر بول رہا ہوں، میں نے تمہاری آواز پہچان لی ہے۔ سلطان کی آواز سن کر مجھے اس قدر حیرت اور اس قدر خوشی ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے نہ تو اس کی خیریت پوچھی اور نہ ہی اس سے یہ پوچھا کہ اس نے کس لیے فون کیا ہے۔ یہی کہا، سلطان تم جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، فوراً میرے پاس کراچی پہنچ جاؤ۔ اس نے کہا، بھائی میں تو کراچی میں ہی ہوں۔ میں نے کہا، بس فوراً میرے پاس آ جاؤ، میں رشید صاحب کے اوپر والے کمرے میں ہی ہوں، جتنی جلدی ہو سکے آ جاؤ۔ سلطان نے پوچھا، خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا، خیریت ہی تو نہیں ہے، بس تم چل پڑو، اوکے۔ اور سلطان نے فون بند کر دیا۔ میں ریسیور رکھ کر سوچنے لگا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا کہ جس شخص کی مجھے اشد ضرورت تھی اور جس سے ملنا محال نظر آ رہا تھا وہ خود ہی میرے پاس آ گیا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ممکن ہوا تھا۔ میں اسی وقت نیچے رشید صاحب کے آفس میں گیا اور انہیں بتایا کہ سلطان اتفاق سے کراچی آ گیا ہوا ہے۔ اس نے فون کیا تھا، وہ تھوڑی دیر میں یہاں پہنچ جائے گا۔ رشید صاحب خوش ہو کر بولے، بھائی یہ تو بہت ہی اچھا ہوا، بس خدا اسی طرح اپنے بندوں کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ میں رشید صاحب کے دفتر میں ہی بیٹھا رہا اور سڑک پر آنے جانے والی ٹیکسیوں کو دیکھتا رہا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد ایک ٹیکسی دفتر کے سامنے آ کر رکی۔ اس نے پتلون قمیض پہنی ہوئی تھی۔ میں دفتر سے نکل کر جلدی سے اس کے پاس آ گیا۔ وہ ٹیکسی والے کو پیسے دے رہا تھا اور بولا، سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا، بالکل ٹھیک ہے، بس تمہارا پہنچنا بڑا ضروری تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے تمہیں بھیج دیا، ورنہ میں خود تمہارے پاس آنے والا تھا۔ رشید صاحب بھی دفتر سے نکل کر سلطان کے پاس آ گئے۔ سلام دعا کے بعد دونوں گلے لگ کر ملے۔ سلطان بھائی، اس وقت تو خدا نے سکندر صاحب کی دعا سن لی اور ان کی دعا کے طفیل میری بھی تم سے ملاقات ہو گئی۔ آؤ دفتر میں آ جاؤ۔ تم کراچی آئے تھے تو سیدھے میرے پاس کیوں نہ آئے؟ سلطان اور میں دفتر آ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ سلطان کہنے لگا، بھائی تھوڑی دیر پہلے ہی کراچی پہنچا ہوں، اس لیے فون کیا تھا کہ تمہیں اطلاع کر دوں کہ میں آ رہا ہوں، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جانا۔ رشید صاحب نے اسی وقت چائے منگوائی اور سلطان سے کشمیری مجاہدوں اور ان کے کارناموں اور بھارتی فوجیوں کے ساتھ جھڑپوں کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی۔ میں اس انتظار میں تھا کہ سلطان چائے پی لے تو میں اسے اوپر کمرے میں لے جا کر ساری بات بیان کروں۔ سلطان خود بھی مجھ سے حالات معلوم کرنے اور خود کچھ بتانے کے لیے بے چین تھا۔ چنانچہ اس نے آدھی چائے پی کر پیالی رکھتے ہوئے کہا، اچھا رشید بھائی، میں اوپر کمرے میں جا کر سکندر علی سے بھی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ بتاؤ اوپر کھانا کب بھجواؤں؟ سلطان نے گھڑی دے کر کہا، 1 گھنٹے بعد بھجوا دینا۔ اور ہم دونوں اوپر کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں آتے ہی سلطان نے پوچھا، اب بتاؤ ایسی کون سی بات ہو گئی ہے کہ تم خود چل کر میرے پاس آنے والے تھے؟ میں بڑے اطمینان سے سلطان کے سامنے بیٹھ گیا اور جیب سے کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا، جس پر میں نے یہودی ایجنٹ کے بریف کیس سے حاصل کیے ہوئے سیکرٹ پیغام کے مختصر مگر اہم نکات لکھے ہوئے تھے۔ سلطان انہیں بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ جب وہ اسے پوری طرح نہ سمجھ سکا تو اس نے پوچھا،
सिकंदर, ये तो किसी खुफिया पैगाम के इशारे लगते हैं, इसका मतलब क्या है? मैंने कागज़ तय करके अपने आगे रखा और कहा, गौर से सुनो, मैं तुम्हें इसका मतलब समझाता हूँ। और फिर मैंने उसे पूरी दास्तान मुकम्मल तफसील के साथ सुनानी शुरू कर दी। वो सुनता जा रहा था और उसके चेहरे के तासुरात में हैरत और तजस्सुस के तासुरात नुमायाँ होते जा रहे थे। जब मैं तमाम के तमाम वाक़यात उसे सुना चुका तो उसने कहा, सिकंदर अली, तुमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की एक इंतहाई घिनौनी साजिश का इंकशाफ किया है। मैंने कहा, अब तुम खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुझे तुम्हारी आमद का इस शिद्दत से इंतज़ार क्यों था। हमें इस तबाहकुन मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए अभी से मैदान में आ जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ऐन वक्त पर, बल्कि वक्त से कुछ रोज़ पहले सब कुछ मालूम हो गया है। सुल्तान कहने लगा, मैं भी हैरान था कि राह के दोनों मलंग गाँव के तकिए से रातों रात अचानक गायब क्यों हो गए हैं। यकीनन उन्हें यहूदी एजेंट ने अपने मज़मूम प्लान पर अमल पैरा होने के लिए कराची बुला लिया है। क्या वो दोनों मलंग अब गाँव में नहीं हैं? मैंने पूछा। सुल्तान ने कहा, बिल्कुल नहीं हैं, इसी वजह से तो मैं वहाँ से फ़ौरन निकल कर तुम्हारे पास आ गया हूँ। परसों शाम तक दोनों भर्ती मलंग तकिए पर ही मौजूद थे। सुबह मैं तकिए पर गया तो दोनों गायब हो चुके थे। वहाँ पर मौजूद लोगों ने बताया कि वो तो रात को ही चले गए थे और कह रहे थे कि हमारे मुर्शिद का बुलावा आ गया है। मैंने कहा, बस वो दोनों वही नंबर 1 और नंबर 2 दहशतगर्द हैं जिसका जिक्र इस खुफिया खत में मौजूद है कि ये दोनों यहूदी एजेंट के साथ पीछे रहकर नंबर 4 और नंबर 5 दहशतगर्दों के फरार का इंतज़ाम करेंगे। सुल्तान ने मेरे आगे से खत उठा लिया और उसे दोबारा गौर से पढ़ने लगा। मैंने उससे पूछा, ये मनोड़ा नंबर 3 से इनका क्या मतलब है? क्या ये कोई नंबर 3 की गोदी या पोर्ट है? सुल्तान ने खत पर नजरें जमाए हुए कहा, मैं इस सारी सिचुएशन को अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैंने कराची शहर में एक अरसा गुजारा है। मनोड़ा नंबर 3 से मुराद यकीनी तौर पर मनोड़ा की जेटी से जनूब की तरफ साहिल समंदर की 4 छोटी छोटी बंजर पहाड़ियाँ हैं। मैंने उन्हें देखा हुआ है। ये छोटे छोटे कुल 4 टीले हैं जो समंदर के जनूबी साहिल पर थोड़े थोड़े फासले पर फैले हुए हैं। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि तुमने इस खत का एक अहम तरीन मुअम्मा हल कर दिया है, वरना मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि मनोड़ा नंबर 3 से क्या मुराद है, और यही इस खतरनाक मंसूबे का सबसे अहम पॉइंट है। सुल्तान ने खत तय करके मुझे दे दिया और कहने लगा, इसकी 3-4 फ़ोटो कापियाँ करवा लेनी चाहिए। मैंने कहा, यह काम तो हो जाएगा, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है और अभी हमें इस मिशन के लिए कोई ज़रूरी हथियार वगैरह की भी ज़रूरत है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं तो कम से कम हमारे पास एक ऑटोमेटिक पिस्तौल और कमांडो चाकू तो ज़रूर होना चाहिए। सुल्तान कहने लगा, ये काम मेरा दोस्त रशीद कर देगा। हम किसी ज़माने में कराची से इकट्ठे जिहाद कश्मीर में शिरकत करने के लिए मकबूजा कश्मीर जाया करते थे। यहाँ कराची में इन मुजाहिदों के ऐसे खुफिया स्टोर हैं जहाँ से जिहाद कश्मीर के लिए असलहा मिल जाया करता था। मैं रशीद से बात करता हूँ। मैंने कहा, क्या तुम इस मिशन के बारे में उसे भी बताओगे? वैसे मैं इसे रशीद साहब से भी पुशीदा रखना चाहता हूँ, क्या ख्याल है? सुल्तान सोचने लगा और फिर बोला, तुम भी ठीक कहते हो, लेकिन उसे कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। तुम कह देना कि हमें खुफिया तौर पर खबर मिली है कि कराची से दूर समंदर के किनारे एक वीरान मकाम पर भारत की खुफिया एजेंसी राह के कुछ कमांडो दहशतगर्दों ने अपना अड्डा बना रखा है। हम उस अड्डे का खोई लगाने जा रहे हैं। हाँ, ये ठीक है, सुल्तान बोला। मैं उसे यही कहूँगा। वैसे रशीद एक मुहिब्बे वतन मुजाहिद है, उसे अगर हम सब कुछ बता भी दें तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे इस ख्याल की तायीद करूँगा कि हमें इस ज़िमन में बेहद राजदारी से ही काम लेना चाहिए। नीचे से रशीद साहब ने हमारे लिए खाना भिजवा दिया। हमने खाना खाया और एक बार फिर सर जोड़ कर बैठ गए और सुल्तान कहने लगा, मैं अभी रशीद से जाकर बात करता हूँ। हमें मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, तुम कमरे में ही रहो। सुल्तान चला गया। कोई आधे घंटे बाद ऊपर आया और कहने लगा, मैंने रशीद से सारी बात कर ली है। उसने कहा है कि हमें जिस किस्म के असलहे और हथियारों की ज़रूरत होगी वो हमें मिल जाएगा। वो तो ख़ुद भी हमारे साथ इस मुहिम पर जाने के लिए तैयार हो गया था। मैंने सुल्तान से पूछा, तुम्हारे ख्याल में हमें किस किस्म के असलहा की ज़रूरत पड़ सकती है? मेरे ख्याल में तो हमारे पास 36 बोर के 6 राउंड वाला एक ऑटोमेटिक पिस्तौल ज़रूर होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि हमें दूसरे 1-2 हथियारों की भी ज़रूरत पड़े। सुल्तान कहने लगा, बेहतर है कि हम पहले चलकर मौका देखाएं। अभी दिल डलना शुरू नहीं हुआ, हमें अभी चल पड़ना चाहिए। हम कमरा ला करके नीचे आ गए। सुल्तान ने रशीद से कहा, हम शाम तक वापस आ जाएंगे। वो समझ गया कि हम मुशाहिदाती मिशन पर जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमें असलहा सप्लाई नहीं किया गया था। मैंने सुल्तान से पूछा, ये मनोड़ा के टीले यहाँ से कितनी दूर होंगे? सुल्तान ने कहा, बस तुम आ जाओ। हमने चौक में जाकर एक टैक्सी पकड़ी और जिस तरफ हमें जाना था हम उस तरफ रवाना हो गए। हमें साहिल समंदर के गैर आबाद इलाके में पहुंचने में कोई 1.5 घंटा लग गया। टैक्सी हमने पीछे ही एक जगह छोड़ दी थी। यह सारा इलाका रेतला था, कोई आबादी नहीं थी, दूर दूर तक कोई बिल्डिंग नहीं थी। एक जानिब समंदर फैला हुआ था, कहीं कहीं समंदर का पानी साहिल के अंदर तक आ गया था और वहाँ माहीगीरों के चंद एक झोंपड़े और कश्तियाँ ज़रूर नज़र आ रही थीं। रेतला साहिल कहीं खुश्क था और कहीं रेत गीली थी। मैंने सुल्तान से कहा,
پاکستان کے 2 مال بردار جہاز انتہائی حساس قسم کے دفاعی آلات اور اس سے متعلقہ سامان لے کر اسی طرف لنگر انداز ہونے والے ہیں۔ میرا خیال ہے ادھر سیکیورٹی بڑی سخت ہوگی۔ سلطان نے سمندر کی جانب ایک نگاہ ڈال کر دیکھا اور کہنے لگا، ابھی تک سمندر میں کوئی جہاز نظر نہیں آ رہا۔ ہو سکتا ہے کل تک دونوں جہاز اس جانب ساحل سمندر سے دور لنگر انداز ہو جائیں، لیکن یہ جہاز ساحل سے کافی فاصلے پر ہوں گے، اس لیے اس جانب سیکیورٹی اتنی سخت نہیں ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے اس طرف سیکیورٹی گارڈ تعینات کرنے کے بجائے کوسٹ گارڈ موٹر بوٹ کسی وقت گشت لگا لیا کریں۔ میں نے کہا، لیکن منوڑا پہاڑیاں کہاں ہیں؟ سلطان نے ساحل پر ایک طرف اشارہ کر کے کہا، وہ کچھ فاصلے پر تمہیں جو 4 ٹیلے دکھائی دے رہے ہیں، یہی منوڑا کی پہاڑیاں ہیں، اور ان میں سے ہی ایک پہاڑی کو منوڑا نمبر 3 لکھا گیا ہے۔ ہم ان پہاڑیوں کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ یہ 4 چھوٹے چھوٹے بنجر ٹیلے تھے جس پر کہیں کہیں خشک جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ سلطان نے اٹھ کر ٹیلوں کا جائزہ لیا اور انہیں گننے لگا، 1 2 3 4، پھر ایک پہاڑی کو نشان زدہ کیا اور اس کی طرف چلتے ہوئے مجھے بھی پیچھے آنے کو کہا۔ ٹیلے کے قریب جا کر ہم ٹیلے کا بغور جائزہ لینے لگے اور سلطان کہنے لگا، ادھر مشرق کی طرف سے شمار کریں تو یہی 3 نمبر کی پہاڑی ہے۔ پھر سلطان پہاڑی کی اوٹ میں ہو گیا اور اس نے سمندر کی طرف دیکھنے کے بجائے خشک ساحل کی طرف نظریں دوڑائیں اور بولا، یہاں آ کر دیکھو سکندر۔ میں اس کے پاس جا کر پہاڑی ٹیلے کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ میں نے خشک ساحل کی طرف نگاہ ڈالی تو مجھے وہاں کوئی 500 گز دور ایک اور ٹیلہ نظر آیا۔ سلطان کہنے لگا، یہی وہ ٹیلہ ہے جس کے متعلق نمبر 4 دہشت گرد نے خط میں لکھا ہے کہ میں نمبر 4 منوڑا نمبر 3 کی پہاڑی کی اوٹ سے سرخ ٹارچ کے 3 سگنل دوں گا، اور نمبر 5 میرے سگنل پر دھماکہ خیز مواد کا کریٹ لے کر آ جائے گا۔ یہ جو نمبر 5 دہشت گرد ہے جس کو ٹارچ کے 3 سگنل دیے جائیں گے، یہ اسی سامنے والے ٹیلے کی اوٹ میں دھماکہ خیز مواد جو یقیناً انتہائی تباہی پھیلانے والی سمندری سرنگیں ہی ہو سکتی ہیں، لے کر سگنلز کا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں نے سمندر کی طرف نگاہیں اٹھا کر کہا، ان دہشت گردوں کی اسکیم کے مطابق ان کا منصوبہ سوموار کی رات 12 بجے شروع ہوگا۔ آج ہفتہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ دونوں مال بردار جہاز آج رات نہیں تو کل دن میں کسی وقت سمندر میں آ کر لنگر انداز ہو جائیں گے۔ سلطان بھی سمندر کی جانب دیکھ رہا تھا اور بولا، میرا بھی یہی اندازہ ہے۔ ان لوگوں کو اگر اطلاع ملی ہے کہ جہاز اسی جگہ سمندر میں آ کر لنگر انداز ہوں گے تو یہ اطلاع غلط نہیں ہو سکتی۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی را اس وقت دنیا کی بدترین اور بدنام ترین سیکریٹ انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ اس کے آدمی یورپ وغیرہ میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اور وہ انہیں بالکل صحیح اطلاعات پہنچاتے ہیں۔ ہم منوڑا کی نمبر 3 پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھے تھے۔ سمندر کی جانب سے مرطوب ہوا چل رہی تھی۔ ہم آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے کہ راہ کے دونوں دہشت گردوں کی لاشوں کو کہاں اور کیسے غائب کرنا ہے۔ ہم نے اپنی لائن آف ایکشن طے کر لی تھی۔ اس لائحہ عمل کے مطابق ہمیں دونوں دہشت گردوں کی لاشوں کو اس طریقے سے غائب کرنا تھا کہ اس کے یہودی باس اور دوسرے باقی 2 یا 3 دہشت گردوں کو اس بات کا شبہ بھی نہ ہو کہ ان کے آدمیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ ہمیں ایمونیشن کے کریٹس میں دونوں لاشوں کو غائب کرنا تھا۔ سلطان اٹھ کر ریتلی زمین کو پاؤں سے دبانے لگا۔ میں بھی اس کے پاس چلا آیا۔ اس نے کہا، زمین یہاں کہیں ریتلی ہے اور کہیں سخت ہے۔ ہم پہاڑی کی دوسری طرف آ گئے۔ یہاں زمین نرم تھی اور سلطان کہنے لگا، ہم دونوں لاشوں کو یہاں گڑھا کھود کر دبا دیں گے، اور اگر ایمونیشن کا کریٹ ہلکا ہوا تو اسے اپنے ساتھ ہی لے جائیں گے، اور اگر زیادہ وزنی ہوا تو اسے بھی لاشوں کے ساتھ ہی دفن کر دیں گے۔ میں نے کہا، ہمیں کل کسی وقت آ کر یہاں گڑھا پہلے سے کھود لینا چاہیے، بلکہ بہتر ہے کہ ہم آج شام ہی 2 بیلچے لے کر یہاں پہنچ جائیں۔ سلطان کہنے لگا، نہیں، ہم کل رات کو آئیں گے۔ کل ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ دونوں مال بردار جہاز سمندر میں لنگر انداز ہوئے ہیں یا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ کل کسی وقت یہ دونوں جہاز یہاں پہنچ جائیں گے۔ ان لوگوں کی رپورٹیں 99% بلکہ 100% ٹھیک ہوتی ہیں۔ اگلی رات آنے کا پروگرام طے کر کے ہم واپس آ گئے۔ رشید کو ہم نے یہی بتایا کہ ہم ٹارگٹ کا تھوڑا بہت مشاہدہ کر آئے ہیں اور کل رات ہم پھر جائیں گے۔ رشید نے بتایا کہ اس نے اپنے خاص حریت پسند مجاہد سے فون پر بات کر لی ہے۔ ہمیں جس قسم کے اسلحہ کی ضرورت ہوگی مل جائے گا۔ سلطان نے اسے کہا، رشید بھائی، یہ ہم تمہیں کل بتائیں گے کہ ہمیں کس قسم کے اسلحہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ رات کو ہم نے یہ بھی طے کر لیا کہ ہمیں کیا کچھ اپنے ساتھ ٹارگٹ پر لے جانا ہوگا۔ ایک تو ہمیں سرخ شیشے والی ٹارچ کی ضرورت ہوگی۔ جب میں نے ٹارچ کی بات کی تو سلطان کہنے لگا، سرخ ٹارچ تو نمبر 4 کے پاس موجود ہوگی، وہی ہمارے کام آ جائے گی۔ میں نے کہا، ایک بار پھر سوچ لو۔ سلطان نے کہا، نہیں، وہی ٹارچ کافی ہوگی، ہمیں فالتو ٹارچ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ 36 بور کے 2 پستول اور ایک چاقو ہم اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں گے۔ کچھ فالتو میگزین بھی رکھ لیں گے۔ ہمیں صرف 2 آدمیوں کو ہی قابو کرنا ہے۔ وہاں کوئی فائرنگ کا مقابلہ تو ہونا نہیں، کیونکہ اس خفیہ پیغام میں یہی لکھا ہے کہ نمبر 4 سرخ سگنل دے گا اور نمبر 5 ایمونیشن لے کر اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس کے آگے ان کا پروگرام اس ایمونیشن کو، جو یقیناً سمندر میں بچھائی جانے والی بارودی سرنگیں ہوں گی، ان سرنگوں کو دونوں جہازوں کے نیچے لے جا کر جہازوں کے پہندوں سے چپکانا اور پھر وہاں سے نکل کر کسی دوسرے مقام پر جا کر ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ان سرنگوں کو اڑا دینا ہوگا۔ یہ دونوں دہشت گرد نمبر 4 اور نمبر 5 معلوم ہوتا ہے اس کام کے ماہر ہیں۔
اور انہیں خاص طور پر سمندر کے نیچے جا کر سرنگوں کو جہاز کے پیندے سے چپکانے کی خاص ٹریننگ بھی دی گئی ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ ان کے پاس آکسیجن کے چھوٹے ماسک بھی ہوں گے جن کی مدد سے وہ دیر تک سمندر کے نیچے رہ کر کام کر سکیں گے، اور یہ برودی سرنگیں بھی میگنیٹ سرنگیں ہوں گی جو انتہائی دھماکہ خیز ہوتی ہیں اور جہاز کے پیندے میں اتنا بڑا سوراخ کر دیتی ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے جہاز ڈوب جاتا ہے۔ کچھ دیر ہم منوڑا نمبر 3 کے سائے میں بیٹھے باتیں کرتے اور اپنے پلان کے نشیب و فراز پر مزید غور کرتے رہے۔ جب سورج زمین میں غروب ہو گیا اور شام کا اندھیرا چھانے لگا تو ہم واپس آ گئے۔ دوسرے روز ہم نے رشید کو بتایا کہ ہمیں کس قسم کا اسلحہ درکار ہے۔ ہم نے اسے خاص طور پر کہا کہ دونوں پستولوں پر سائلنسر لگے ہونے چاہیے۔ اگرچہ ہمارے خیال کے مطابق اس وقت ان دونوں دہشت گردوں کے سوا ان کا کوئی تیسرا ساتھی موجود نہیں ہوگا، پھر بھی ہم بے حد احتیاط سے کام لے رہے تھے اور وہاں فائر کا دھماکہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوسری رات ہم سورج غروب ہونے کے فوراً بعد 2 بیلچے ٹیکسی میں رکھوا کر پہاڑی منوڑا نمبر 3 کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہاں آتے ہی ہم نے دیکھا کہ ساحل سے کافی دور 2 جہازوں کی روشنیاں جلملا رہی تھیں۔ سلطان نے کہا، سکندر وہ دیکھو، دونوں مال بردار جہاز آ کر لنگر انداز ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں کی رپورٹ بالکل درست تھی، دونوں جہازوں کی بتیاں دور سے ستاروں کی طرح جلملا رہی تھیں۔ میں نے سلطان سے کہا، میرے خدا، اگر مجھے اتفاق سے اندرانی نہ ملی ہوتی تو ہمیں تو بالکل خبر نہیں ہو سکتی تھی کہ بھارت کے دہشت گرد یہاں کس قسم کی خوفناک تباہی مچانے والے ہیں۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ بھارت ہوشنگ آباد والے اگنی میزائلوں کی تباہی کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر چکا ہے، لیکن یہ تو ہم میں سے کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی کہ وہ ہمارے ان 2 انتہائی بیش قیمت جہازوں کو غرق کر دینے کا پلان تیار کر رہا ہے۔ سلطان نے کہا، ہاں، یہ ہماری اور ہمارے ملک کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں عین وقت پر دشمن کے منصوبے کا علم ہو گیا۔ اب انشاءاللہ ہمارے ان دونوں جہازوں کی روشنیاں اسی طرح روشن رہیں گی اور دشمن نیست و نابود ہو جائے گا۔ آؤ ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں۔